سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب پڑھتے ہیں۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے قومی ایئر لائنز کے طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد حادثے کے اصل محرکات سامنے آنے کا قوی امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے سمر عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں 22 اپریل کو تباہ ہونے والے PIA طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو جائے حادثہ سے جہاز کے ملبے سے کاکپٹ وائس ریکارڈر مل گیا۔ ترجمان PIA نے بتایا کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر ملنے سے تحقیقات میں بہت مدد ملے گی۔ قومی ایئر لائن کے ملبے سے ملنے والے بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایئر بس طیارہ ساز کمپنی کی پاکستان آنے والی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم بلیک باکس کے اہم حصے ڈیٹا وائس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر فرانس لے کر جائے گی اور مکمل تحقیق کر کے رپورٹ پاکستانی حکام سے شیئر کرے گی۔ تحقیقات کے لیے فرانس سے آئی ہوئی ایئر بس طیارہ ساز کمپنی کی 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی حکومت پاکستان کی مقرر کردہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی 4 رکنی ٹیم مکمل معاونت کر رہی ہے۔ ایئر بس کی تحقیقاتی ٹیم نے رن وے سمیت جائے حادثہ سے اہم شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ سمر عباس 24 نیوز کراچی۔ کراچی ماڈل کالونی کے قریب گرنے والے طیارے کے بدقسمت مسافروں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ طیارے میں سوار پولانی فیملی کے 5 افراد میں سے 2 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ دانیال سید کی رپورٹ اسی بارے میں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گرنے کے افسوسناک حادثے کے بعد لاشوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ بدقسمت طیارے میں سوار پولانی فیملی کے 5 افراد میں سے سائرہ پولانی اور زین پولانی کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ لواحقین کے مطابق سائرہ زین کی شناخت انگوٹھی اور زین پولانی کی شناخت دانت اور کپڑوں سے کی گئی، جبکہ DNA رپورٹ میں شناخت کی تصدیق ہوئی ہے۔ طیارے میں ماں باپ کے ہمراہ 3 بیٹے ابراہیم، عثمان اور صدیق بھی سوار تھے، جن کی لاشوں کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری جانب مزید 4 لاشوں کو شناخت کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ شناخت کیے جانے والوں میں رائے عطا اللہ، شہناز بی بی، خالدہ بی بی اور یاسمین اقبانی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اب تک 51 لاشوں کی شناخت مکمل کر کے ورثہ کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ دانیال سید 24 نیوز کراچی۔ طیارہ حادثے میں شہید افراد کے ورثاء میتیں نہ ملنے پر اذیت کا شکار ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کا کہنا ہے کہ ان کا عزیز اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے 5 دن سے دربدر ہے، لیکن اسے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر بھی اپنے بیان چلائے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کو اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ آف پاکستان عمران خان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اگر PK 8303 میں آپ کے اپنے 2 بچے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے کبھی ریمینز نہ ملتے اور آپ 5 دن مارے پھرتے اور آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ آپ نے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، ایک آنکھ، ایک ناک، ایک ہڈی، کسی چیز کو ترس جاتے کہ کہیں مل جائے آپ کو اس کو دفنا کے سکون مل جائے، تو کیا ہوتا؟ ایک باپ 5 دن سے اپنے 2 بچے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے۔ میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی ویڈیوز، کہاں نہیں آواز پہنچائی، کوئی کام نہیں آ رہا۔ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری پر عالمی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کورونا وائرس نے عالمی معیشت پر بہت برے اثرات چھوڑے ہیں، ترقی پذیر ممالک وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وبا کی وجہ سے ہماری برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ نائجیریا، ایتھوپیا اور مصر کو بھی پاکستان جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ Virus hit Pakistan and we did the lockdown. Everything came to a standstill, as it did in most economies of the world, where they were trying to cope with the stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. All I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after
the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, prime minister of Nigeria, all of them have similar problems to what we are facing. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی درست سمت میں جا رہی ہے. جولائی میں ٹڈی دل کی بڑی کھیپ آئے گی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام تسلی رکھیں, حکومت تمام بحرانوں سے نمٹ لے گی اور عمران خان تمام مافیاز کو بے نقاب کریں گے. جولائی کے مہینے میں ہمارا یہ خدشہ, ہماری یہ رپورٹ اور ہمارا یہ وہ ہے اندازہ ہے کہ افریقہ سے ایک اس سے بھی بڑی کھیپ ٹڈی دل کی آنے والی ہے. اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے. جو سپرے کے جو فگرز ہیں وہ اس وقت میرے پاس تھے, لیکن اب اس کو ڈھونڈنا میں دیر لگ جائے گی کہ پوری مکمل تعداد اس پیسٹی سائیڈ کی ہے, وہ فیوم اس کے لیے سپرے کے لیے ہمارے پاس وہ موجود ہے. حکومت نے ایک بڑا, جس طرح کہ کووڈ کو ایک خاص منظم طریقے سے ایڈریس کیا, اس کو ٹیکل کیا, اس کو مینیج کیا, اب اسی طریقے سے ہم ایک جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے چینی اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کر دیا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ میں واضح ہے کہ قیمتوں میں اضافہ چینی برآمد کرنے کی وجہ سے ہوا. چینی برآمد کی اجازت وزیر اعظم نے دی, لہٰذا ان سے بھی جواب طلبی کی جائے. حکومت نے چینی اسکینڈل میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے چینی اسکینڈل کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرا دیا. انہوں نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی, ذمہ دار وزیر اعظم ہے. ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں, سربراہ وزیر اعظم ہے, اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی. تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے, شفاف انکوائری ہو رہی ہے, تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو تحریک انصاف رول آف لاء کی بات کرتے تھے, تو خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا, ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا. کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. بالکل شفاف میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو, جس طرح بین الاقوامی طور پر ہوتی ہے. اگر کسی دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, جو اس میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں, جو معیار ہے وہی معیار یہاں پہ ہونا چاہیے. ناصر شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں 31 مئی تک لاک ڈاؤن پابندیوں کا اطلاق ہوگا. مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ کورونا کیسز کا تیزی سے بڑھنا خطرناک ہے, تاہم یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں جگہ نہیں. جاوید قائم خانی, 24 نیوز, کراچی. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی تو مخالفت کریں گے. 12 سال میں سندھ کی شوگر ملز کو نوازنے کا حساب دینا ہوگا. پیٹرول پمپ, دودھ, حجام کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز کھولے جائیں. ایسنشل چیزیں ہیں, اس کی دکانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں شام 5 بجے؟ کرونا وائرس اگر صوبے سندھ کے اندر بڑھایا ہے اور اس کا پھیلاؤ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ مراد علی شاہ ہے, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ, چونکہ ان کی پالیسیز غلط ہیں. انہوں نے ٹائمنگز رکھی, شام کے 5 بجے سب بند کر دو. پورے رمضان کے اندر جو حالات رہے ہیں اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اگر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے, لوگ نکلے گھروں سے 12 بجے اور شام 6 بجے تک 5 بجے تک لوگ بھاگے, مارکیٹوں میں رش ہوئی, مارکیٹوں میں رش لگی, اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا جھمکٹا لگ گیا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری آپ کے چمچوں کے اوپر ہے جنہوں نے مراد علی شاہ صاحب آپ کو عوام کی رائے نہیں دی. میں ونس اگین یہ بات کہوں گا کہ ہم کسی بھی حال کے اندر, اگر آپ نے شہری علاقوں کے اندر صوبے سندھ کے اندر مزید لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہم آپ کے خلاف ہوں گے. یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. پی ٹی آئی کراچی کے رہنماؤں نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں. بلدیہ ٹاؤن میں پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد کی جانب سے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا, جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے دانیال سید سے. دانیال, اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, بالکل پی ٹی آئی ایک طرف تو پی ٹی آئی کے سندھ کی قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر لاک ڈاؤن کے اوپر برہمی کا اظہار کرتی ہے, دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما ہی ہیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران ایس او پیز جو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے مرتب کی ان کی
दर्जी और आई है। बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली है मलिक शहजाद की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA समेत बड़ी तादाद में जो कारकुनान और जिम्मेदारान हैं वो शरीक हुए। PTI अली मादल शेख, MNA अताउल्लाह खान के अलावा दीगर रहनुमा भी थे जो ईद मिलन पार्टी में शरीक हुए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की वजह से अहम तकरीबात पर पाबंदी आयद की है और दूसरी जानिब अब तक जो ईद मिलन पार्टी हुई, जो इज्तिमा किया गया, उसको पुलिस ने भी नहीं रोका, लेकिन पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर PTI रहनुमा जो है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे यौम तकबीर की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि एटमी धमाके करने का फैसला आसान नहीं था। गैर मुल्की दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28 मई को पाकिस्तान बैरूनी जारहियत से महफूज हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तकबीर की मुनासबत से लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी धमाके करने का फैसला आसान नहीं था। गैर मुल्की दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। सदर बिल क्लिंटन ने 5 टेलीफोन किए, मगर मियां नवाज शरीफ अल्लाह ताला के सहारे और अवाम की दुआओं से चट्टान की तरह खड़े रहे और कोई प्रेशर, कोई धमकी, कोई धौंस को खातर में नहीं लाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बैरूनी ताकतें दबाव डालती थीं, लेकिन हम डटे रहे। शायद इतना मुश्किल फैसला पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया था। एक तरफ बहुत सा वक्ती फायदा भी था, बहुत सा मुल्की मुफाद भी था, लेकिन एक तारीखी फैसला था और ये एक हकीकत है कि ये फैसला सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत ही कर सकती थी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि 28 मई को पाकिस्तान बैरूनी जारहियत से महफूज हुआ। 28 मई को मनाने के लिए दूसरे लोग क्यों शर्माते हैं? एक कौमी दिन है, फख्र करने का दिन है, सिर्फ इस खौफ से कि अगर इस दिन के ऊपर हम बात करेंगे, अगर इस दिन के वाकयात के हवाले से बात होगी तो किसी न किसी जगह पे मियां नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज तारीखी दिन है। 22 बरस कबल भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ ने धमाके करके नाकाबिले तस्खीर बनाया। DGISPR ने यौम तकबीर पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज कम जोहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तर्जुमान पाक फौज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक फौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को खास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे यकीनी बनाया है। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म एडवर्ड फिलिप ने फ्रांस में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान कर दिया है। रेड जोन को ख़त्म करके ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुनीर मलिक से। मुनीर मलिक, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहाँ? फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने एक ऐलान में फ्रांस में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने रेड जोन को ख़त्म करके उसको ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया है। ग्रीन जोन में जितने भी सिनेमा, थिएटर्स, काफ़े, स्कूल, बार्स सब खोल दिए जाएंगे। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन ने हमारी मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है, लेकिन हमने लॉकडाउन से बहुत अच्छे नताइज हासिल किए हैं। 15 जून के बाद सरहदों को खोलने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने आज ये भी ऐलान किया कि हम बतदरीज कोरोना वायरस पर काबू पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख अफराद के मुकाबले में 0 से लेके 10 अफराद तक मुतासर हो रहे हैं और हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी फतह है। ठीक है मुनीर अकरम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि पीर से इंग्लैंड में 6 अफराद तक लोग बाहर इकट्ठा हो सकेंगे। इंग्लैंड में प्राइमरी की सतह तक के बच्चों के लिए स्कूल पीर से खुल रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल बंद करने से बच्चे तालीम से महरूम हुए और पसमानदा तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है।
15 جون سے سیکنڈری اسکولوں میں بھی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ بورس جانسن کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیر سے انگلینڈ میں 6 افراد تک لوگ باہر اکٹھا ہو سکیں گے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جبکہ پرائمری کی سطح تک کے بچوں کے لیے پیر سے اسکول بھی کھولے جا رہے ہیں۔ سویڈن میں چوروں نے عجیب و غریب قسم کی واردات کی ہے۔ اسٹاک ہوم میں رکھے سینیٹائزرز کی بوتلوں میں سے سینیٹائزرز چوری کر کے ان میں پانی بھر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حافظ محمد عمران سے۔ محمد عمران، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ جی بالکل عجیب و غریب قسم کی خبریں، عجیب و غریب قسم کی چوری کی واردات سویڈن سے آئی ہے۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم کے جنوب میں واقع ہے ایک علاقہ ہانی کے، وہاں پر اولڈ ہاؤس جو بنایا گیا بوڑھے لوگوں کے، وہاں پر جب بوڑھے لوگوں نے سینیٹائزر کا استعمال کیا، انہوں نے دیکھا کہ بوتلوں میں سینیٹائزر کی جگہ پانی بھرا تھا۔ جب اس کے عملے کو بتایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کئی بوتلوں سے سینیٹائزر غائب تھا اور وہاں پر پانی بھرا تھا۔ تو اس طرح بوڑھے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اس واقعے کو پولیس کو رپورٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آئی وی او سینٹر ہے جو وارڈ انسپیکشن وارڈ سوری، اس کو اطلاع دی گئی تاکہ وہ یہاں پر انویسٹیگیٹ کریں اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے یہ عجیب و غریب قسم کی چوری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ سینیٹائزر کی بوتلوں کو الماری میں تالا لگا کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی اور واردات اس طرح کی سامنے نہ آئے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور امریکہ میں لاک ڈاؤن کے دوران معاشی بحران نے فضائی کمپنی بوئنگ کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بوئنگ کمپنی نے 12,000 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ وہ رواں ہفتے اپنے ملازمین کو کمپنی کے اس منصوبے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ادارے کے چیف ایگزیکٹو ڈیو کالہن نے کہا ہے کہ کاش ان کے پاس نوکریاں ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا۔ بوئنگ گزشتہ برس اس وقت سے بھی مالی مشکلات کا شکار ہے جب اس کے تیار کردہ 2 737 میکس جہاز گر کر تباہ ہوئے تھے۔ ان فضائی حادثوں کے بعد اس ماڈل کے تمام طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے شہریوں نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مکانوں اور دکانوں کے کرائے کم کر دیے ہیں۔ متعدد مالکان نے سالانہ معاہدوں کو ماہانہ معاہدوں میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ کرائے کی رقم قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے شہریوں نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مکانوں اور دکانوں کے کرائے کم کر دیے ہیں، جبکہ متعدد مالکان نے سالانہ معاہدوں کو ماہانہ معاہدوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کرائے کی رقم قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارات ابھی معطل رہیں گے، تاہم اس پر نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارات ابھی معطل رہیں گی، تاہم اس پر نظر ثانی ہوتی رہے گی اور جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت نے واضح کیا ہے کہ عالمی وبا کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین ہر وقت غور کر رہے ہیں۔ صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اس پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد اتوار 31 مئی سے ہوگا۔ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق 21 جون کو مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی، جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ جمعے اور باجماعت نمازیں ادا کی جائیں گی۔ پنجاب کے سٹیج فنکاروں، پروڈیوسرز اور ٹیکنیکل سٹاف نے تھیٹر کھلوانے کے لیے حکومت سے اپیل کر دی ہے۔ کہا کہ جب سب کچھ کھول دیا ہے تو اب تھیٹرز بھی کھول دیے جائیں۔ تھیٹر نہ کھلے تو فنکار خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ لاہور سے زین مدنی حسینی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سٹیج پروڈیوسرز کیسر ثناء اللہ خان، ارشد چودھری، اکبر بٹ، علی جمشید، سیف گرایا، اداکار نسیم وکی، آفرین پری سمیت متعدد فنکاروں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ تھیٹرز بھی کھول دیے جائیں۔ آپ ہمارے حکمران ہیں، ہم آپ کے SOPs کا خیال کریں گے، جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح سے کام کریں گے۔ فنکاروں نے مطالبہ کیا کہ بازار، شاپنگ مالز سمیت تمام صنعتیں کھول دی گئی ہیں تو تھیٹر کے ساتھ ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ 10 دن سال گورنمنٹ پنجاب نے جے ساڈے تھیٹر ساڈا روزگار نہ کھولیا اور میں آن ریکارڈ کر گل فرسٹ ٹائم اے تواڈے پریس کلب کے سامنے میں کسی دی گل نہیں کرتا، میں خودسوزی کراں گا اس پریس کلب کے سامنے۔ فنکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ SOPs بنا کر تھیٹر کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ بے روزگار فنکاروں کو روزگار ملے۔ پوری دنیا کے سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں
کہ 2 مہینے تک جو لاک ڈاؤن رہا ہے اس میں لوگ سائیکو ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تفریح کھولی جائے تاکہ ان کے ذہن فریش ہوں۔ تھیٹر فنکاروں اور تکنیک کاروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے شعبے کی طرف بھی دھیان دیا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر حکومت کے خزانے میں لاکھوں روپے ٹیکس جمع کرواتی ہے۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کا کہنا ہے کہ ڈیفنس لاہور میں ہونے والے واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں، انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلموں میں کام کی بہت آفرز ہیں لیکن ابھی قبول نہیں کی، ابھی کوئی اسکینڈل نہیں آ رہا، کسی سے نہیں ڈرتی، جو بات کرنی ہو کر دیتی ہوں۔ بہت دفعہ ڈرامے کی آفر ہوئی لیکن مجھے ابھی شوق نہیں ہے ڈرامہ کرنے کا۔ اسکینڈل تو کوئی نہیں آ رہا، ایسی کوئی بات۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور کام اچھے کرنے چاہیے، کسی کو ایسا کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ کوئی کسی کی ذات پہ تنقید کر سکے، یا لڑکیوں کے گھر میں گھس کے جو ان کے ساتھ مار پٹائی کی گئی یا ناانصافی والی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ چاہے انصاف ملنا چاہیے، کسی کے گھر میں گھس کے اس طرح کی دہشت گردی کرنا، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ عورت کو حقوق حاصل ہیں، کسی کے گھر میں اس طرح گھسنا اور تشدد کرنا اور کسی کو اس طرح ذلیل کرنا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی ہے، گرمی کا زور ٹوٹنے والا ہے لیکن کراچی والے خبردار رہیں کیونکہ ہیٹ ویو کا خطرہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگل تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرد آلود ہواؤں اور بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ پنجاب کے ملک کے مختلف حصوں میں بارش دینے کی چانسز ہے، جس میں گرج چمک کے ساتھ جو ونڈ سٹارمز ہے، ڈسٹ سٹارمز، یہ اکمپونائٹ کریں گے اور کچھ علاقوں پہ، کچھ آئسولیٹڈ ایریاز پہ ہیل سٹارم بھی پاسبلٹی ہے۔ تو یہ 1-2 دن کے دوران، مطلب 48 گھنٹوں کے دوران، اور اس میں پنجاب، کے پی، ساتھ ظاہر ہے سندھ کے جو اپر سندھ کے علاقے ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں۔ سندھ میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ ڈی جی محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا کہ ہیٹ ویو کے خطرات موجود ہیں، احتیاط برتیں۔ اتوار، پیر اور منگل کے روز اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی اور مرکزی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کچھ کھیل کی بات کر لیتے ہیں۔ گرانڈ بریڈ برن اور سکلین مشتاق کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں تقرری کر دی گئی۔ گرانڈ بریڈ برن اور سکلین مشتاق کی بطور ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ تقرری کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ اظہر ملک کو ہائی پرفارمنس آپریشنز مینیجر مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق تقرریاں ہائی پرفارمنس سینٹر کی ری اسٹرکچرنگ کا حصہ ہیں۔ گرانڈ بریڈ برن اور سکلین مشتاق کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں تقرری کر دی گئی ہے اور اس بارے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جبکہ اظہر ملک کو ہائی پرفارمنس آپریشنز مینیجر مقرر کر دیا گیا ہے۔ آئی سی سی بورڈ کی ٹیلی کانفرنس T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کسی نتیجہ پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے فیصلہ 10 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے میں شامل دیگر تمام معاملات بھی 10 جون تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ 10 جون کو اگلی میٹنگ میں T20 ورلڈ کپ 2020 کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے۔ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کراچی کے علاقے نوری آباد کی ہندو برادری میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ہندو برادری نے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کراچی کے علاقے نوری آباد کی ہندو برادری میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ہندو برادری نے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا اس موقع پر شکریہ بھی ادا کیا۔ پیمرا کے چیئرمین محمد سلیم بیگ کی والدہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن سی بلاک مدنی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کی والدہ کی نماز جنازہ میں ڈی جی ایم پیمرا میاں آصف علی، علی حسنین، طاہر فاروق تارڑ، قاسم احمد، احمد مصطفیٰ اور سینئر فیلڈ انسپکٹر فضل حسنین نے شرکت کی۔ جنرل سیکریٹری کیبل ایسوسی ایشن شوکت علی چودھری، نواز احمد، خرم صدیقی، شفقت جلیل، آصف ہاشمی، زکریا بٹ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی آج بعد نماز عصر ان کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ دوسری جانب چیئرمین کیپ خالد ارائیں اور اخلاق احمد نے چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کی والدہ کی وفات پر ان سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کی مغفرت کی دعا کی ہے۔
یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر تمام میڈیکل اور ڈینٹل کے پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر تمام امتحانی مراکز پر خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ ترجمان UHS کے مطابق امیدواروں کو مقررہ وقت پر امتحانی مراکز پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امیدواروں کو بغیر ماسک امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ امیدوار اپنے ساتھ ہینڈ سینیٹائزرز لے کر آئیں گے۔ تاہم ہینڈ سینیٹائزرز اور ہاتھ دھونے کی سہولت امتحانی مراکز پر بھی فراہم کی جائے گی۔ امتحانی مراکز کے داخلی راستوں پر امیدواروں کی تھرمل سکیننگ بھی ہوگی۔ ترجمان کے مطابق جو امیدوار ملک سے باہر یا کورونا کا شکار ہیں وہ امتحانات سے استثناء کے لیے اپنے کالج کے سربراہ سے رابطہ کریں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مری کے علاقے ملکوٹ چوک میں ایک مکان میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گھر میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ مری سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں کا علاقہ ہے ملکوٹ چوک۔ وہاں ایک مکان میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گھر میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ تاہم ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مری سے، جہاں پر مکان میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ علی حیدر، بتائیے گا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی بالکل، مری کا نوائی علاقہ ہے اوسیا مکہ چوک میں ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے سے متعدد کمرے بھی جل گئے ہیں، لاکھوں کا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا ہے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ریسکیو ٹیم بھی ابھی پہنچ چکی ہے اور وہ مقامی لوگوں کے ساتھ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اور جی ٹھیک ہے علی حیدر، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کا کہنا ہے کہ چینی مافیا کے خلاف رپورٹ پبلک کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ کاشتکار اور صارف کا استحصال ہو رہا ہے۔ شوگر ملز فی کلو 1 روپیہ قیمت بڑھائیں تو 5 ارب روپے کا عوام پر بوجھ پڑتا ہے۔ کاشتکاروں کو سبسڈی نہیں دی جاتی، مگر مچھوں کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ منوان عمل ہو۔ وزیر اعظم صاحب سے میں کہوں گا، جناب آپ قدم بڑھائیں، ہم کاشتکار آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سب سے بڑی کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے ہمارا استحصال نہ ہونے دے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت دیکھیں زراعت اتنی امپورٹنٹ ہے۔ جی ابھی آپ نے کرونا کے خلاف جنگ لڑی ہے، کوئی بندہ رات کو الحمدللہ بھوکا نہیں سویا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل گیا ہے۔ یہ صرف زراعت کی وجہ سے ہے، لیکن ان لوگوں نے ٹھان لیا زراعت کو تباہ کرنے کے لیے، تباہی کے دہانے پہ زراعت جاری ہے آہستہ آہستہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے۔ آج وہ 13 اضلاع 120 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایڈیبل آئل $3 بلین کا باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں $1.5 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم روئی $3 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں، غرضے کہ ہم سبزیاں ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ وجہ حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں تھی۔ آپ یقین کر لیں، میں پچھلے 7 سال سے ایوانوں میں جا رہا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں، بائی گاڈ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کسان ہوئی ہے، وہاں شوگر مل جیتی ہے۔ بنو یونیورسٹی میں قائم قرنطینہ سینٹر میں کرونا کے مریض نے دہائیاں دینا شروع کر دیں۔ سفیان فراز نے کہا کہ قرنطینہ سینٹر میں تالے لگا کر بند کر دیا گیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں، کوئی ڈاکٹر آتا ہے نہ ہی انتظامی افسر ہے۔ السلام علیکم، میں سفیان فراز اس وقت بنو یونیورسٹی کرنٹائن سینٹر میں موجود ہوں اور میں کل سے یہاں پہ پڑھا ہوا ہوں اور یہاں پہ نہ کوئی عملہ موجود ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر موجود ہے، نہ ہی کوئی فیسلٹی ہے۔ 1% کوئی بھی فیسلٹی اس کوارنٹائن سینٹر جو بنی یونیورسٹی میں قائم ہے نہیں ہے۔ یہ نہ پانی ہے، پینے کا پانی مجھے آج بھی تک نہیں ملے، نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے، روم سارے گندے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی اسپرے ہوا ہے، یہاں پہ باہر گند پڑا ہوا ہے، کچھ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور مجھے صبح سے پین ہو رہی ہے، بہت تکلیف میں ہوں، صبح سے مجھے بہت تکلیف میں نے وقت گزارا۔ میں نے ڈاکٹرز کو کال کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کائنڈلی آپ لوگ مجھے فیسیلیٹیٹ کر دیں یا مجھے میڈیسن دے دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں باہر اپنا علاج کروا لوں۔ مجھے یہاں پہ بند کروا دیا گیا ہے، وہ لاک لگا کے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے،
कोई भी नहीं आता, ना कोई अमला आता है, ना कोई डॉक्टर आता है। डीसी साहब को मैंने कंप्लेंट की, कोई परवाह नहीं कर रहा। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इन्फेक्शन डिजीज़ हस्पताल का कंट्रोल डाउ यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया है। कहते हैं कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा रकम जारी कर दी है। हस्पताल 1 माह के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची गुलशन इकबाल में वाक़े कोविड-19 इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा का दौरा किया और हिदायत की है कि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत को 1 माह में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर वीसी डाउ यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी को तलब किया और अस्पताल का कंट्रोल संभालने की हिदायत कर दी। उन्होंने वाटर बोर्ड को पानी और के इलेक्ट्रिक हुक्काम को बिजली के कनेक्शन मुहैया करने की हिदायत कर दी। उन्होंने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के इंजीनियर की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला सिंध ने इसके बाद सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सीरोलॉजी लैब का दौरा किया, जहां इन्हें बताया गया कि लैब में तैयार हादसे के 12 DNA टेस्ट हो चुके हैं और मजीद टेस्ट भी फाइनल हो रहे हैं। वज़ीर आला ने लैब हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। घरेलू इस्तेमाल से लेकर पीने का पानी तक लोग खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में गर्मी के जोर पकड़ते ही पानी के मसाइल जन्म लेने लगे। शहर के मरकज समेत आसपास के इलाकों और रावलपिंडी में भी पानी के मसाइल बढ़ने लगे। इस्लामाबाद के इलाके H13 शम्स कॉलोनी में लोग पानी को तरस रहे हैं। ये वफाकी वजीर असद उमर का हल्का है। इलाका मकीन अपना दुख सुनाते हुए नजर आते हैं। असद उमर साहब के हल्का से हमारा ताल्लुक है, ये उनका हल्का है। 18 महीने से उन्होंने कहा था कि मैं अलग के बाद इंशाल्लाह आपके मसाइल हल न कर सके 1 साल में घर चले जाऊंगा। बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, गली में पानी निकास ही नहीं है सही, और पीने के लिए भी पानी वो टैंकर लेना पड़ता है। लोगों का कहना था कि पानी की कमी की वजह से बहुत मुश्किल का सामना है। घरेलू इस्तेमाल समेत पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। पूरी शमल में पानी का बोरिंग भी गंदा है, बोरिंग के लोग कराते हैं, लेकिन पानी इतना नाकस है वो पीने काबिल है ही नहीं है। जो टैंकर हम परचेज करते हैं 1500 रुपया टैंकर है, वो लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं और कस्में खाते हैं जी हम बहुत साफ पानी लेके आए, यकीन करें वो पीने के काबिल नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। हुकूमत पानी का मसला हल करके परेशानी से बचाए। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा सबा वजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।